شارٹ کٹ دے دیں گے، نہیں دیں گے شارٹ کٹ۔ ابن عباس سے روایت ہے، خود موجود بھی ہے، کہ رات کی تاریکی ہے، مسجد کوفہ سے جب مولا نماز پڑھ کر نکلے، ہم مولا کے پیچھے پیچھے چلے، جب ہم جائے مولا کے پیچھے دیکھا تو مولا رک گئے۔ مولا کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا پلٹے، مولا نے دیکھنا شروع کیا۔ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں نے تو کہا ہے کہ میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں تم میں تلاش کر رہا ہوں، مگر مجھے تو نظر نہیں آ رہی تم نشانیاں۔ تو کہا مولا تو پھر شیعہ کی کیا نشانیاں ہیں بتائیے؟ مولا کہتے ہیں شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہو۔ وزیان محترم، یعنی جو الفاظ ہوئے ہیں، یعنی پریدہ ہو، یعنی بالکل اڑ گیا ہو چہرے کا رنگ۔ خوب کیوں اڑ گیا ہو؟ اور مولا کہا ان کے لب خشک ہونے چاہیے، کہا ان کے پیٹ بھوک سے اندر لگے ہونے چاہیے۔ مومن یہ شیعہ کی نشانیاں ہیں۔ خوب آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں خوب ہم کس طرح تحلیل کریں اس کو کہ رنگ پریدہ ہو، کیونکہ جو علی کا شیعہ ہے وہ رات کو عبادت کرتا ہے، اس عبادت کی وجہ سے اس کے چہرے پر جو خستگی ہے اس کا رنگ اڑا ہوا رہتا ہے۔ وہ عبادت ہے کہ کم از کم میں اس سفر میں آؤں اور میں رات کو عبادت نہ کروں، بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرتا رہوں، ادھر ادھر گزرتا رہوں، مگر میں عبادت نہ کروں۔ تو میں یہاں پہ آ کے بھی علی کا شیعہ نہیں بن پا رہا، تو وہاں تو پتہ نہیں کیسے بنوں گا جہاں اتنی ساری مشکلات ہیں۔ لب خشک ہوں، یعنی لب خشک کیا ہوں؟ کیونکہ انسان ذکر سے، عبادت سے، گرسنگی کے پیٹ لگے ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھوکے رہیں اب جوان اپنے آپ کو، نہیں، یہ کم کھانا کھاتے ہیں، ان کی زندگی کا ہدف کھانا نہیں ہوتا، یہ کم خور ہیں، یعنی کم غذائیں کھاتے ہیں۔ اس لیے کیوں؟ تاکہ عبادت میں اپنے آپ کو بلند کر سکے۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو علی کا شیعہ بنائیں۔ علی کا شیعہ جب ایسے کرتا ہے، خوب روایتیں بہت ساری ہیں مولا کائنات کے شیعوں کے لیے۔ دو خصوصیات اور ہیں شیعوں کی جو روایت میں بیان ہوئی ہے، کیا ہے؟ کیونکہ جو شیعہ ہے وہ اپنی نماز کے وقت سے پہچانا جاتا ہے کہ جب اول وقت نماز ہو اس کا رنگ کا چہرہ اڑنا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر بے چینی شروع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے مشکل ہو سکتا ہے شاید چیزیں مہیا نہ ہو سکتا ہے شاید کوئی آپ پڑھ نہ پائیں، لیکن اندر یہ الجھن رہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یعنی شیعہ ہمارا نماز اول وقت سے پہچانا جاتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے۔ دوسری خصوصیت کہ ہمارا شیعہ رازدار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے مشکلات بہت تھیں، اس زمانے میں اگر یہی بتا دیا کرتے تھے کہ اگر ہم شیعہ ہیں تو ابھی مشکلات ہو جاتی تھیں۔ خوب رازدار انسان ہو۔ آج بھی رازداری بہت زیادہ ضروری ہے، آج بھی انسان بہت ساری چیزیں، اسی لیے اہل بیت کے جو اصحاب تھے، ائمہ کے اصحاب تھے، وہ اسرار کو بیان نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اسرار ان رازوں کو بیان کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اور یقیناً اسرار ایسے تھے کہ جس کے لیے روایت ہے کہ اگر حضرت سلیمان کے ایمان حضرت ابو ذر کو پتہ چل جاتا تو ان کو قتل کر دیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، مراتب تھے ایمان کے۔ ساری گفتگویں ہر جگہ نہیں کی جاتی ہیں، ساری چیزوں کو ہر جگہ نہیں کیا جاتا۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، خود رسول خدا فرماتے ہیں علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہو لوگوں سے کہ جس طرح انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، میں تمہارے فضائل کو بیان کرتا ہوں۔ رسول خدا جانتے تھے فضائل مولا کائنات۔ عزیزان محترم، آپ تصور کریں